گیا ہے اور چوتھا مصرع بن نہیں رہا تو حضور نے خود کرم فرمایا، دیدار عطا فرمایا اور فرمانے لگے ساتھی کہہ دو صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جان دینا، ان کے مرید خاص امیر خسرو، خسرو مشہور ہے، تلفظ اس کا بھی دوسرا ہے لیکن مشہور یہی ہے تو خسرو۔ غلط العام جب ہو جائے نا تو غلط العام کو غلط العام ہی پڑھنا چاہیے، غلط العام کو صحیح پڑھنا فساد کے خلاف۔ امیر خسرو ایک دن اپنے مرشد سے کہنے لگے، ڈانٹتے تھے اللہ کہ حضور مجھ پر بھی وہ کرم فرمائیے نا کہ میں بھی کچھ ایسا لکھ دوں جیسا سعدی نے لکھا۔ تو آپ نے منع ہونا، آپ نے پھر ضد کی، آپ نے پھر منع کر دیا، تو وہ ضد کرنے لگے۔ اب جب ضد کرنے لگے تو مرشد نے نگاہ کی، جیسے ہی نگاہ کی نظام الدین اولیاء نے تو امیر خسرو کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے اور منظر ہی عجیب تھا۔ اور منظر ایسا تھا کہ ایک تخت پر حضور تشریف فرمائے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، تخت پر پیچھے ساتھی کھڑے ہوئے، ہاتھ میں پنکھا اور یہ پنکھا جھول رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ جب امیر خسرو نے یہ منظر دیکھا تو پھر باز آ گئے کہ جس کا نصیب تھا لے گیا۔ یہ اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کے حصے میں مل جاتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک ربائی بڑی مشہور ربائی ہے اور حضور کی بارگاہ میں قبول ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری آواز وہاں ضرور پہنچے گی، ویسے ہی پہنچے گی لیکن یہاں خصوصیت سے پہنچے گی انشاءاللہ۔ پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، وہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں، سوالی انداز، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بخدا، فارسی میں بخدا کے معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی اللہ کی قسم۔ امام کی بات ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں،
زبان کس کے پاس نہیں، الفاظ کس کے پاس نہیں، لب کس کے پاس نہیں، نطق کس کے پاس نہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ ہم بولے نا تو ہمارے بولنے میں، ہمارے جملوں میں، ہمارے کلام میں سخن ہے۔ سخن کے معنی کلام، کلام کے معنی اعتراض۔ آپ نے سنا ہو مجھے اس بات پر کلام ہے، یعنی اعتراض ہے مجھے۔ ہم بولیں تو اس میں اعتراض نکلتا ہے۔ ہمارے آقا تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عرب کے اندر اپنی زبان پر بڑا ناز تھا ان کو، اور لکھنا تو ان کو پسند ہی نہیں تھا۔ حافظہ اور ذرا دھیان دار و مدار کا حافظے پر ہوتا تھا، یاد کرتے تھے، اور ایک ایک شخص کو سینکڑوں اشعار یاد ہوتے تھے، اور اتنا وہ فصیح و بلیغ ان کے معاملات تھے کہ کوئی غیر عربی آتا نا تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو عجمی ہے۔ عجمی کے معنی ہوتا ہے گونگا۔ گونگا کیا بولتے تھے؟ گونگا کہتے تھے، گونگا۔ اللہ اکبر۔ جو دوسروں کو گونگا کہتے تھے، جب میرے محبوب نے کلام کیا تو ان گونگوں، ان فصحاء کا عالم کیا ہو گیا، ان کی حالت کیا ہو گئی؟ امام کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ معراج کا مہینہ گزرا نا، سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر۔ محبوب کی شان سے نہ واقف ہو، اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو میرے محبوب کی شان۔ او فرش والو، تم کیا جانو میرے محبوب کے؟ فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانو؟ اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھیلا تیرا اللہ۔ محبوب معراج پر گئے، گزر کہاں ہے؟ سر عرش پر۔ اب وہاں جانے کے بعد ہوا آئے یہ لامقامی مجازن کے سمجھانے کے، انہیں لامقام کیا؟ کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ کیسے گئے؟ ہماری سمجھ میں آئی۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کرتے، جو عقل کو عاجز کرتے ہیں وہ معجزہ ہے، جو عقل کو عاجز نہ کرے معجزہ کہاں؟ اور حضور کے بے شمار معجزات میں سے صرف 2 معجزے ایسے ہیں، علماء فرماتے ہیں صرف 2 معجزے ایسے ہیں جو حضور کی شان ہے، جو حضور کی شان کے لائق ہے۔ ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا قرآن مجید۔ یہ 2 معجزے حضور کی شان کے لائق۔ اللہ اکبر۔ معراج کا مہینہ گزرا، آقا کو معراج ہوئی، واللہ وقت نہیں ورنہ بات کرو، اس میں کیا کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر۔ اگر سمجھو تو مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب محبوب حاضر ہوئے نا، امام کہتے ہیں ادھر سے تھی نظر شاہ نما